السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں محمد عبد المنتقم حاضر ہوں، اور وقفے سے پہلے جو گفتگو ہماری جاری تھی اسی کو آگے بڑھانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ بات دراصل یہ ہے کہ اسلام میں توہم پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کچھ تفصیلات میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی کہ دین اور اسلام کے حوالے سے اس کے استناد اور اعتبار اور مضبوط علمی بنیادوں کے بارے میں ایک عقیدہ ہمارا بالکل صاف ہو کر سامنے آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا دین ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اس میں باطل کی کوئی گنجائش نہیں، تلبیس اور ابہام کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی معاملہ بالکل گنجلک ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ بالکل صاف عقیدہ ہوتا ہے۔ علم بھی صاف کہتا ہے کہ یہ ہے۔ بعض چیزوں کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے کہ ہمارا عقیدہ ایسا ہے، لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے، اور کیفیت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم حروف مقطعات ہے، الف لام را حروف مقطعات میں سے ہیں۔ طا سین یا سین، تو اللہ اعلم بمرادہ۔ صحیح تفسیر اور فائنل بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ متعین طور پر کوئی ایک معنی اس انداز میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ وہی بالکل درست ہو اور اس کے علاوہ کسی اور پہلو کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ ایسی کوئی بات اسلام نے متعین طریقے سے ان حروف مقطعات کے حوالے سے بیان نہیں کی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، منزل من اللہ ہے، جزو قرآن ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مراد کیا ہے، اس کے بارے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ حکمتیں بے شمار بیان کی گئی ہیں، اور دل کو لگتی بھی ہیں اور سمجھ میں بھی آنے والی ہوتی ہیں، لیکن کسی نے ایک حکمت بیان کی، کسی نے دوسری حکمت بیان کی، کسی نے اس کو تحدی کے معنی میں لیا کہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج دینا مقصود ہے کہ انہی الف با تا سا، الف بے تے سے، یہ جو حروف ہیں انہی حروف سے تم بھی جملے بناتے ہو، تم بھی الفاظ گھڑتے ہو، اور یہاں قرآن کریم کے الفاظ بھی کسی اور جگہ سے حروف نہیں لائے گئے، کسی اور جگہ سے الفاظ نہیں لائے گئے، انہی 29 حروفوں میں سے جو حروف ہیں، 29 حروف ہیں عربی کے جو حروف تہجی ہیں، انہی سے الفاظ تیار کیے گئے، جملے ساخت کیے گئے۔ لیکن یہاں جو تراشیدہ جملے، یہاں جو جملوں کی اور الفاظ کی جو ساخت ہے، اور ان جملوں کی جو مٹھاس ہے، نشست و برخاست ہے، سبحان اللہ، انسان الفاظ کے ذریعے اس کی حلاوت کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے اعجاز کو ماننے کے لیے بڑے بڑے ادیب بھی مجبور ہوئے ہیں کہ یہ کلام معجز نما کلام ہے۔ اگر یہ معجزہ ہے اور انسان اس قسم کا کلام بنانے پر قادر نہیں ہے، تو یہ کھلی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور تمہارے لیے بنانا کوئی مشکل کام نہ تھا، کیونکہ یہی الف با تا سا جو حروف ہیں، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، انہی حروف سے یہ قرآن بنا ہے۔ لیکن چاہیے تو یہی تھا کہ انسانوں کا بنایا ہوا کوئی کلام اگر ہوتا تو دوسرے انسان بھی بنا سکتے تھے، اس جیسا کلام تیار کر سکتے تھے، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز سے تو یہ کلام نہیں بنائی گئی، یہ کلام تو کسی ایسی چیز سے تیار نہیں کیا گیا کہ جو چیز سرے سے ملے ہی نہ۔ یہ حروف وہی حروف ہیں جن کو تم ہی روزانہ استعمال کرتے ہو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان حروف تہجی کو شروع میں لاتے ہوئے ایک چیلنج چھوڑ دیا، چیلنج دے دیا
تحدی پیش کر دی کہ کوئی ہے جو میرے کلام کی طرح کلام بنا کر لا سکے۔ تو یہ ایک معنی اور ایک مقصد اور ایک حکمت بیان کی گئی ہے۔ یاسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں سے بھی ایک نام ہے، تو اس لیے آپ کو گویا خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک مفہوم بھی نکالا گیا ہے۔ تو بے شمار مفاہیم بیان کیے گئے ہیں، لیکن متعین طور پر کسی ایک مراد اور کسی ایک مطلب اور کسی ایک مفہوم اور ایک معنی کے بارے میں یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد بعین ہی یہی ہے۔ لیکن یہ حروف ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، حروف مقطعات کہلاتے ہیں، قرآن کا جز ہیں، اور اللہ اعلم بمرادہ، صحیح مراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی زیادہ واقف ہیں۔ تو دیکھیے، اسلام نے یہاں پر محتمل باتوں کی گنجائشوں کو ختم کر دیا کہ کوئی یقین سے یہ کہے کہ نہیں یہ معنی ہے، کوئی دوسرا یہ کہے کہ نہیں میں جو معنی نکال رہا ہوں یہی اس سے مراد ہے۔ نہیں، یہاں پر معنی اور مفہوم کو اوجھل رکھا گیا ہے، مخفی رکھا گیا ہے، نادیدہ رکھا گیا ہے، بس بتا بھی دیا گیا ہے کہ اللہ عالم بمرادہ۔ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے، کسی قسم کی قیاس آرائی کی ایسی گنجائش نہیں چھوڑی گئی کہ انسان ان قیاس آرائیوں کے ذریعے اس انداز میں علمی اختلاف رونما کرے کہ اسلام تلبیس کا شکار ہو جائے اور اس کے بارے میں یعنی آپس میں ایسے اختلافات سامنے آ جائیں کہ خود اسلام شکوک اور شبہات کا شکار ہو کر رہ جائے۔ تو اس کی کوئی گنجائش اسلام نے نہیں رکھی۔ تو ماہ سفر کے حوالے سے بالکل شروع ہی سے بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور آج کے دور میں بھی یہ غلط فہمیاں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں میں موجود ہیں۔ تو یہ جو توہم پرستانہ عقائد ہوتے ہیں، یعنی فلاں پرندے نے آواز دی تو یہ ہو گیا، میں گھر سے نکلا تو فلاں چیز سامنے آ گئی، فلاں پرندے کی آواز سامنے آ گئی تو مجھے جانا نہیں چاہیے۔ تو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ لا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، لا عدوى ولا سفر ولا حامۃ، یہ حدیث میں فرمایا گیا ہے، کئی حدیثوں میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا عدوى ولا سفر ولا حامہ۔ یہ صحیح بخاری شریف میں بھی یہ حدیث ہے، صحیح مسلم شریف میں بھی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، لا يعدی شیء شیئا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں ماہ سفر کے بارے میں اسلامی کیلنڈر کا جو دوسرا مہینہ جس کی پہلی رات آج شروع ہو گئی ہے، پہلی تاریخ گویا یوں سمجھیے گا کہ شروع ہو چکی ہے، اسلامک کیلنڈر کا دوسرا مہینہ، اسلامک کیلنڈر کے مطابق دوسرا مہینہ، پہلا مہینہ محرم الحرام کا گزرا ہے۔ اس کی فضیلتیں بھی آپ بارہا دفعہ سن چکے ہیں کہ محرم کا ایک ایک روزہ 30 روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور یہ اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اور اس میں عاشورہ کا دن خاص طور سے فضیلت رکھنے والا دن ہے۔ یہ ساری باتیں الحمدللہ اپیلوں کے دوران بھی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ماہ سفر، اس ماہ سفر کے بارے میں ایام جاہلیت میں طرح طرح کی باتیں پھیلی ہوئی تھیں۔ سمجھا یہ جاتا تھا کہ یہ نعوذ باللہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس میں نحوست ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ حدیث میں اس بات سے صاف طور سے منع کر دیا گیا ہے کہ کسی چیز میں نحوست نہیں ہوتی، کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، کوئی زمانہ منحوس نہیں ہوتا،
کوئی رات منحوس نہیں ہوتی، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا جس میں نحوست ہو، یعنی انسان اس میں سمجھے کہ اس میں بدفعلی ہے، اس سے بدفعلی لی جاتی ہے، کسی جگہ سے بدشگونی لینا، بدفعلی لینا، بدشگونی لینا، بدفعلی لینا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بدفعلی، بدشگونی کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں، نیک فعلی لی جا سکتی ہے، نیک فعلی کی البتہ گنجائش ہے، نیک شگونی کی گنجائش ہے۔ بہت بڑے اللہ کے ایک ولی ہیں، بزرگ ہیں، آپ کے گھر میں آ گئے، آپ نے دعوت دی، بلایا، آپ کے گھر میں تشریف لائے، تو آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ نیک عمل کرنے والے اللہ کے ایک مقرب بندے، جن کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہے اور ہمارا نیک گمان یہ ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، مقبول بندے ہیں۔ ان کے سارے ظاہری حالات ہمیں واضح طور پر یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک بڑے ہی مقبول بارگاہ ہیں۔ ہمارے گھر میں تشریف لے آئے ہیں تو ان کا تشریف لانا یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے، نیک شگونی کی بات ہے، نیک فعلی کی بات ہے۔ کسی بچے کے بارے میں اگر آپ یہ کہیں کہ اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا فلاں اللہ والے نے، بزرگ نے، نیک شخصیت نے، اور دعائیں انہوں نے دی، ماشاءاللہ اس کی ترقی کے پیچھے یہ وجہ ہو سکتی ہے، اس کی دینداری، اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری کے حوالے سے یہ بات بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ خود میں بھی یہ سعادت محسوس کرتا ہوں کہ میری والدہ محترمہ کا نام حضرت شیخ الاسلام، حضرت قطب عالم، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا تھا۔ میرے سگے نانا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے الحمدللہ۔ اگرچہ یہ نسبتیں حاصل ہیں لیکن میں یعنی ان کے گرد کو بھی نہیں پہنچ سکا، بلکہ ان کی بدنامی کا ذریعہ اور سبب ہوں۔ لیکن والدہ محترمہ کا نام چونکہ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی تجویز کے مطابق رکھا گیا تھا اور ان کی دعائیں شامل تھی، تو میں خود فعل نیک لیتا ہوں کہ یہ بات میرے لیے بہت بڑی بات ہے، بہت عظیم سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اور ان باتوں کی وجہ سے بھی کبھی کبھی انسان میں عجب پیدا ہو جاتا ہے، بڑائی کا احساس دل میں پیدا ہو جاتا ہے، جس کو خود پسندی کہتے ہیں، خود بینی کہتے ہیں، عجب کہتے ہیں، اور یہ خطرناک گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے ہمارا دل بھی اللہ تعالیٰ صاف رکھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دعویٰ کرتا ہے کمزوری کا، تو کہتے ہیں کہ اظہار کمتری میں دعوی برتری پنہاں ہوتا ہے، کہ انسان اپنی کمتری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اس میں بھی اس کے دل میں بڑائی کا اظہار پیش نظر ہوتا ہے۔ تو کبھی سعادت کا اظہار انسان کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ دوسروں پر بڑائی جتلانا مقصود ہوتا ہے کہ میں تو دوسروں سے بھی بڑا ہوں، اور کتنے لوگ ہیں جن کو اتنی یہ سعادتیں میسر آئی ہیں۔ تو یہ شیطان قدم قدم پر یہاں انسان کو وسوسہ دے سکتا ہے اور دیتا بھی ہے، اور تکبر کا روگ جنم لینا اور تکبر کی بیماری کا دل میں پیدا ہونا یہ بالکل عام سی بات ہے۔ اس سے محفوظ رہنا بڑے ہی مجاہدے کے بعد ممکن ہے۔ اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی ہم نشینی، اللہ والوں کے سامنے جا کر زانوِ تلمذ طے کرتے ہوئے اپنے اخلاق کی اصلاح اور تزکیہ نفس کا اہتمام جب انسان کرتا ہے اور عرصہ دراز تک محنت، مجاہدہ اور مشقت اور ریاضتوں سے کام لیتا ہے، اور اس کے جذبات کو جب کچلا جاتا ہے، اس کی خواہشوں کو جب پامال کیا جاتا ہے، اس کی
اس کے دل کے مختلف جو برے جذبات ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں ان کے اوپر جب آپ سمجھیں کہ باقاعدہ ان کو کوٹا اور پیسا جاتا ہے، پھر جا کے انسان مزکا، مجلہ اور مصفہ ہو پاتا ہے۔ خیر، تو نیک فالی لینا یہ جائز ہے، فال نیک لینا یہ بالکل درست ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی یہ جملہ کہہ دے کہ یا راشد، یا راشد، اے صحیح راستہ دکھلانے والا، تو یہ جملہ کہتے ہوئے اگر کوئی نکلے اور یہ سوچے کہ اس جملے سے میں فال نیک لیتا ہوں، نیک فالی لیتا ہوں، نیک شگونی حاصل کرتا ہوں، تو اس کی بالکل گنجائش ہے کہ تاکہ میرا راستہ آسان ہو جائے، میں منزل تک پہنچ سکوں اور میں مقصد میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکوں۔ میں راہ چلتے ہوئے بہت ہی اعلیٰ ایک مقصد کے لیے میں جا رہا تھا، کچھ اچھے اچھے لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، اللہ کے نیک بندوں سے میری ملاقات مسلسل ہو رہی ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور یہ فعل نیک بھی آپ لے سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ آج ایک مقصد کے لیے ہم نکلے ہیں اور ایک مقصد کے حصول کے لیے، ایک خاص منزل تک پہنچنے کے لیے ہم نکلے ہیں، ماشاءاللہ آج بڑے ہی اچھے اچھے لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور دل بہت خوش ہو رہا ہے۔ مجھے امید یہی ہے کہ شاید آج ہمارا راستہ بہت واضح ہوگا، صاف ہوگا، منزل تک ہم آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں گے اور علامت بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ تو یہ جو آپ نیک فالی لے رہے ہیں، نیک شگونی لے رہے ہیں، اس کی گنجائش شریعت نے دی ہے، لیکن بدفالی کی گنجائش نہیں ہے۔ راستے میں نکلے تو اچانک کسی خراب آدمی سے، غلط آدمی سے ملاقات ہو گئی، تو آپ نے کہا یار آج تو میرے خیال میں معاملہ بہت خراب ہے، بس جب سے نکلا تو وہ غلط قسم کے لوگ راستے میں مل رہے ہیں، یا فلاں پرندے نے آواز لگائی ہے، پتہ نہیں یہ ہمارا سفر درست ہے یا نہیں، صرف رکاوٹیں ہی رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ تو کسی بھی چیز کو بدفعلی کا سبب قرار دینا، برائی کا پہلو اس سے نکالنا، اس کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے، کیونکہ یہ بے دلیل ایک بات ہے، من گھڑت بات ہے، جاہلانہ خیال ہے، جاہلانہ رسم ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نیک فالی کوئی انسان لیتا ہے تو بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، وہ بھی یقین کے درجے میں بات نہیں ہوتی، لیکن بہرحال انسان اگر اس سے اللہ تعالیٰ پر امیدیں رکھے، امیدیں قائم کرے، کیونکہ امیدیں قائم کرنے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اچھی امیدیں تو ہونی ہی چاہیے۔ جو لوگ وسعت اور کشادگی کا انتظار کرتے ہیں، اس کو بھی عبادت قرار دیا گیا ہے حدیث میں، کہ انسان کسی تکلیف کے بعد جو ہے وسعت، کشادگی کا انتظار انسان کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اچھا دن لائے، اچھی صورت میرے لیے پیدا کرے، اچھا حال میرے لیے پیدا فرمائے۔ تو اس کی امید قائم رکھنا یہ تو رجا میں داخل ہے، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد ایک کشادگی ہوتی ہے، اور انسان اگر تھوڑی سی تکلیف میں ہے، مشقت میں ہے، اور پھر وہ کشادگی کا انتظار کرے اللہ کی رحمت پر امید قائم کرتے ہوئے، تو اس کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ اس طرح کا انتظار اللہ تعالیٰ سے کرنا، ہاں بے صبری کا مظاہرہ نہ ہو، حرف شکایت زبان پر نہ آئے، اور انسان آپے سے باہر نہ ہو جائے، جلد بازی طبیعت میں نہ ہو، اطمینان اگر قائم ہے، اطمینان سے دل اگر سرشار ہے، اللہ کے فیصلے پر رضا قائم ہے، اور پھر انسان لو لگائے بیٹھے اور اچھی حالت کا انتظار کرے، لیکن جس حالت میں میرے رب نے رکھا ہے اس حالت پر راضی بھی ہو، بے صبری کا مظاہرہ بھی نہ ہو، تو پھر یہ بات بالکل درست ہے۔
اس کی بالکل گنجائش ہے۔ دیکھیے یہ باتیں بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہے۔ وہ جو کسی نے کہا تھا نا کہ ایک چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا تھا، میں بچپن میں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک بہت معمر خاتون تھی، تو ایک چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا، تو میں نے کافی تسلی دی کہ اتنی زیادہ بے صبری کا مظاہرہ کیوں آپ کر رہی ہیں؟ اس عمر میں بعض بچے وفات پا بھی جاتے ہیں، تو انتقال ہو گیا، کافی سارے بچے اس طرح وفات پا جاتے ہیں، اور اتنی لمبی عمر اور حیات بھی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، اور اپنی اولاد بھی نہیں ہے، وہ پوتا تھا یا پوتی تھی، تو بے صبری کا مظاہرہ حد سے زیادہ ہو رہا تھا۔ تو یہ بات ذرا شریعت کے قانون کے دائرے سے باہر نظر آ رہی تھی کہ بے صبری کا اتنا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ انسان رو بھی سکتا ہے، آنسو بھی بہا سکتا ہے، غم کا اظہار بھی ہو سکتا ہے، یاد بھی کر سکتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ انا بفراقک لمحزونون یا ابراہیم۔ اللہ اکبر، اے ابراہیم۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ گرامی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال جب ہوا تھا، یہ صدمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچایا۔ کتنی محبت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صاحبزادے سے، جس کو ایک جانور تک سے محبت ہے، اور جو ہر چیز کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، اس کو کتنی محبت ہوگی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ بھی فرمایا، آنکھوں سے آنسو بھی رواں تھے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ انا بفراقک لمحزونون یا ابراہیم۔ لیکن حرف شکایت زبان پر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف دل کبھی بھی آمادہ نہیں ہوا کہ فیصلے کے خلاف دل چلا جائے۔ اللہ کے فیصلے پر بالکل دل راضی تھا، خوش تھا، اور اس کے بعد آنسو بھی رواں ہو سکتے ہیں، یاد بھی دل میں آ سکتی ہے، اور اس یاد کی وجہ سے صدمہ بھی اگر ہو جائے، طبعی صدمہ، تو اس کی بالکل گنجائش ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت کے تقاضوں کو اس نے پامال نہیں کیا۔ ہر عمل میں، ہر حکم میں فطرت کے تمام تقاضوں کو اسلام نے بھرپور طریقے سے ملحوظ خاطر رکھا، صحیح طریقے سے ملحوظ رکھا۔ خیر، تو اس لیے امید اور رجا کی جو کیفیت ہے، یہ عبادت ہے۔ اس لیے فال نیک لینا، نیک شگونی لینا، نیک فالی لینا، اس کی ہرگز گنجائش ہے، لیکن بدفالی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا عدوى ولا صفر ولا حامہ، یعنی بیماری کے بارے میں جو عقیدہ غلط طریقے سے پایا جاتا ہے کہ بیماری دوسرے سے لگ جاتی ہے، چھوت چھات کی جو بیماری ہوتی ہے، تو یعنی یہاں پر بیماری جو دوسرے کے اوپر منتقل ہو جاتی ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ یعنی بیماری کے اندر، خود بیماری کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد اور یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ یہ خود جو ہے منتقل ہو جائے، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو جائے۔ تو اس لیے خود بیماری میں اپنی ذات میں یہ طاقت کا اعتقاد رکھنا کہ یہ خود جو ہے منتقل ہو جاتی ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، اور سفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔